بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو عورتوں کی آزادی ڈے منایا گیا ہے، بے حیائی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہے، مجھے تو یقین نہیں آیا۔ پہلے لوگوں نے بتایا کہ اس قسم کے بینرز خواتین نے ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں، انتہائی بیہودہ۔ تو پھر جب مجھے واٹس ایپ پہ میں نے دوستوں سے کہا کہ وہ پوسٹ بھیجیں مجھے کیا کیا بینر ہیں، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، عورت کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ کچھ بینر میں پڑھ لوں، وہ بینر پڑھ کے پھر میں ان کا تھوڑا سا جواب دوں گا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ خواتین ڈے کب آیا اور کب گزر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو خواتین ڈے آیا اور آپ نے اس پہ بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو وہ پھر جو بیہودہ کم ہے وہ واٹس ایپ تو میرا گھر پہ رہ گیا۔ لے آؤ یار، میرا موبائل گھر پہ ہے، کیونکہ یہ ابھی ایشو گرم ہے نا، گرما گرم چپت لگ جائے تو کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی ٹھنڈا ہو نا، بچہ سو رہا ہو اور آپ اس کو اٹھ کے 2-3 چماٹ لگاتے ہیں، وہ کہے گا ابا پہلے باڈی کو گرم تو ہونے دیتے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ جو خواتین کی آزادی کا ڈے جس دن تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے میسیجز آئے خواتین کے حقوق پر، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں خواتین کے حقوق پر، شاید ان کو ترس آ رہا ہوگا۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا جی دن گزرنے کے بعد کہ خواتین ڈے منایا گیا ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ ڈے اچھا منایا ہوگا، خواتین کے حقوق کی بات کی ہوگی، وراثت کی بات کی ہوگی، بعض لوگ ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ اس کی بات کی ہوگی، اندرون سندھ جوان عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، پھر ان کی نکاح کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، اس کے خلاف بات کی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو بینرز بھیجے ہیں کہ کلفٹن یا ڈیفنس میں خواتین نے یا اور اسلام آباد میں جو خواتین نے، چند خواتین ہیں اور وہ پورے دنیا کی عورتوں کی نمائندہ بنی ہوئی ہیں، نہ ان کو کسی نے ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بنایا، لیکن سوشل میڈیا نے اتنا پروموٹ کیا ہے کہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے جنازے کو ایسا پروموٹ پاکستان کی تاریخ میں میری رائے کے مطابق، میری معلومات کے مطابق سب سے بڑا جنازہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کا تھا۔ میڈیا نے اس کو کوریج بولو بھائی نہیں دی۔ اور 4 عورتیں لفنگی جن کے بینر سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے ان کی تربیت نہیں کی، شرم و حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے ان کا۔ ان عورتوں کو میڈیا نے جو کوریج دی ہے پورا اس کا جو ہے نا کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کے ارادے اچھے نہیں۔ ایک بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، شادی نہیں۔ ہمیں شادی نہیں، کس کی؟ ہمیں شادی کی ضرورت نہیں، آزادی کی ضرورت ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب یہ بڑا زبردست زہر ہے جو خواتین کے خون میں گھول کے پلایا جا رہا ہے، اور اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ آزادی کا۔ شادی مرد اور عورت دونوں کی بنیادی ضرورت ہے، عورت کی بھی مرد کی بھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ اب یہ جو نعرہ ہے نا کہ ہماری ضرورت شادی نہیں ہے آزادی ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو سیکچوئل ڈیزائرز ہیں ہمیں اس پہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی سیکچوئل ڈیزائر زنا کے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں، شادی کے ذریعے پوری۔ تو یہ طوائفیں ہیں جو بورڈ لے، جو عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں آزادی کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہی مجھے زنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میں چکلا خانہ کھولنا چاہتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بولنا، تو اس کو بینر پہ یہ لکھنا چاہیے تھا مجھے چکلا سینٹر کھول کے دے دو تاکہ جس کسٹمر کو مجھے میری مرضی کے پیسے ملے میں وہاں جا کے منہ کالا کرا لوں۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بنتا ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ میرا نمبر بھی کھلا ہوا ہے، کوئی مجھ سے اس سلسلے میں ملنا چاہے تو مجھے بتاؤ بھائی، آپ بتائیں نا اس کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہے؟ بینر پہ ایک خاتون نے یہ، بھائی چپ ہو جاؤ بچوں، یہ خاتون نے ایک بینر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت شادی نہیں، ہماری ضرورت آزادی ہے۔ تو اس کا مطلب شادی غلامی ہے اور شادی نہ ہونا عورت کی کیا ہے؟ بول لو نا بھائی۔ یہ اس ملک میں یہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یاد رکھو، اللہ نہ کرے آج انڈیا اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سب بارڈر پہ پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کس کے نام پہ بنا ہے؟ ہم اللہ کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں. اگر اس ملک میں اسلام کا تحفظ نہیں ہو سکتا تو ہمیں پھر اس ملک سے محبت بھی نہیں ہوگی. پھر یہ دوسری دنیا، پھر اسرائیل میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر انڈیا میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم جو اس ملک پہ مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ رکھتے ہیں، ہمیں فخر ہے اور ہمارے ارادے اچھے ہیں، اس کی بیس یہ ہے کہ یہ ملک کس نام پہ بنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ. اس ملک میں اگر ایسا بینر لگایا جائے گا کہ ہماری ضرورت آزادی ہے، شادی ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اس بینر کا صاف مطلب ہے کہ ان عورتوں کو چکلے خانے کھول کے چکلا کھولنے کی اجازت دے دو. یہ چونکہ سیکسول ڈیزائرز تو ان عورتوں کی ختم نہیں ہوں گی، وہ بوائے فرینڈ کے ذریعے پوری کریں گی. جیسے بکریوں میں 10 بکرے ایک بکری سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ایسے ایک عورت 10 مردوں کے بستر کی زینت بنے گی. اس پمفلٹ کا یا اس میسج کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب نکلتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. یا وہ عورت بزبان حال، وہ خاتون بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی پاک دامن ہوں کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مریم علیہ السلام نے بغیر شوہر کی زندگی گزاری بڑی عفت کے ساتھ، تو ہم بھی اتنی نیک خواتین ہیں اس معاشرے کی کہ ہمیں بھی شوہر کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ویسے ہی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ساری عمر ادا کرتے رہیں گے اپنے دامن کو بچا کے. یہ مطلب تو میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی مطلب نکلتا ہے کہ ملک میں چکلے خانے بھی کھلنے چاہیے. چکلے خانے جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ چکلا سینٹر کھول دو. بھائی جو بھی عورت زنا کرے گی، اس کا جو بھی اڈا ہوگا، جو بھی مقام ہوگا، تو وہی چکلا خانہ ہوتا ہے. چاہے آپ اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ کہہ دو یا آپ اس کو کوئی اور اچھا سا نام دے دو، ہوتا وہی ہے. اور ایسی عورتیں طوائفیں ہی ہوتی ہیں، چاہے آپ ان پہ لیبل کچھ بھی لگا دو. لیبل اچھے لگا کے ایک برائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائیں، ورنہ یہ ملک اگر لبرل اور سیکولر بن گیا تو ہم اس ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں رکھیں گے. کیوں ہم اس ملک کی مٹی کے لیے جان دیں؟ بھائی کیا ہے اس ملک کے اندر؟ کیوں ہم جان دیں؟ ہم اس ملک کے لیے اس لیے جان دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا اجر ہمیں کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور اللہ جب دے گا جب یہ ملک اسلامی ہو، ورنہ نہیں دے گا اللہ اجر. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اسلام کے لیے جو لڑتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے لڑتا ہے وہ اس کا لڑنا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کہلاتا. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، وہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا. وہ قتل ہو جائے تو شہید ہے. اس کے خون سے جو خوشبو قیامت کے دن آئے گی وہ مشک کی خوشبو ہوگی، اور اس کے مردہ کہنے پر اللہ نے پابندی لگائی. ہم اپنے فوجیوں کو شہید مانتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک اسلامی ملک کی خاطر لڑ رہے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر اس ملک میں اسلام کا ستیہ ناش کرنا ہے، اس قسم کے ایکٹیویٹیز پہ پابندی اگر نہیں لگتی اور یہ لبرلزم کی طرف اگر ملک یہ جائے گا تو ہمارے فوجیوں میں شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ دنیا کے لیے جنگ ہوگی. دنیا کی جنگ میں اگر آپ بہت پاورفل ہو تو لڑنے کا، جیتنے کا چانس ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کی سپر پاور نہیں ہے تو پھر سپر پاور جس کے ساتھ ہوگی وہ جیتے گا، آپ ہمیشہ ہاریں گے. بہت مشکل ہے بھائی، مشکل ہے سمجھانا میرا خیال. تو یہ جو اس قسم کے بینرز آ رہے ہیں نا، ایک تو یہ تھا کہ ہمیں ابھی تو ایک بینر کا میں نے تبصرہ کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے ہمیں. اور کچھ خواتین ابھی آج مغرب کے بعد دکھایا وہ بینر لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم طلاق یافتہ ہیں لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شادی کی کوشش بولو نا بھائی نہ کرے. یہ میسج دیا جا رہا ہے. تو جب شادی کی کوشش نہیں کرے گی تو ان عورتوں کا گھر خراب کرے گی نا جن کی شادی ہو چکی ہے. بولو نا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب یہ آفس میں دوستی لگائے گی، ان میں صرف کنوارے نہیں ہوں گے بلکہ شادی شدہ بھی ہوں گے. جب شادی شدہوں سے دوستی لگائے گی
تو وہ جس عورت نے اس شادی شدہ مرد سے ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے گھر آ کے باؤنڈ ہوئی ہے وہ, اس کا گھر برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی. تو یہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو, اس کے حقوق کا بیڑا غرق کر رہے ہو.